حامدا ومصليا ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آواز بلند پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز سامعین و ناظرین، آج 7 رمضان المبارک کی نسبت کے ساتھ 7واں لیکچر لیے آپ کی خدمت میں حاصل ہوا. آج کے لیکچر کا موضوع ہے نماز کے فرائض و واجبات و سنن. بڑی توجہ کے ساتھ آپ ان کو سماعت فرمائیں اور لکھنے کی کوشش بھی کیا کریں. جب آپ لکھیں گے تو وہ چیز ہمیشہ کے لیے آپ کے علم کا حصہ بن جائے گی. آپ تاریخ انسانی کو پڑھ لیں، اکابرین کی تاریخ کو پڑھ لیں. جن اکابرین نے، جن لوگوں نے اپنے علم کو ضبط تحریر میں لانے کی کوشش کی، آج ان کے نام زندہ ہیں. اس وجہ سے جتنا آپ علم سنتے ہیں اس کو ضبط تحریر میں لانے کی کوشش کیا کریں. سب سے پہلے نماز کے فرائض آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. نماز کے جو فرائض ہیں وہ 7 ہیں. پہلا ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا ہے قیام، تیسرا ہے قرات، اور چوتھا ہے رکوع، پانچواں ہے سجدہ، چھٹا ہے قعدہ اخیرہ، اور 7واں ہے خروج بسن وحی. یہ نماز کے 7 فرائض ہیں. نماز کا جو پہلا فرض ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے. تکبیر تحریمہ کا شرائط کے اندر بھی شمار ہوا تھا، لیکن چونکہ نماز کے ساتھ اس کا اتصال بڑا ہے، اس وجہ سے اس کو نماز کے فرائض کے اندر بھی شامل کیا گیا. تکبیر تحریمہ جس وقت مقتدی امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی لفظ اللہ اکبر کہہ لیتا ہے تو وہ شامل ہو جاتا ہے. ہم نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ مقتدی امام کے لفظ اللہ اکبر کہنے کے بعد لفظ اللہ اکبر کہے. اگر امام کے لفظ اللہ اکبر کہتے ہوئے اکبر کی راہ ختم ہونے سے پہلے اگر مقتدی نے راہ ختم کر دی، یعنی تکبیر پہلے کہہ دی، تو مقتدی نماز کے اندر شامل ہی نہیں ہوا. اس وجہ سے امام کی تکبیر کے بعد مقتدی تکبیر کہے. اور اگر مقتدی لیٹ جماعت میں شامل ہوا کہ امام حالت رکوع میں ہے، اب مقتدی جو تکبیر تحریمہ ہے وہ کھڑے ہونے کی حالت میں کہے. یوں نہ کہے کہ وہ تکبیر تحریمہ رکوع میں جاتے ہوئے کہے. اگر وہ اتنا جھک گیا تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، اس صورت کے اندر وہ نماز کے اندر شامل ہی نہیں ہوا. اس وجہ سے حالت قیام کے اندر یعنی کھڑے ہونے کی حالت کے اندر وہ تکبیر تحریمہ کہے اور پھر دوسری تکبیر کہتا ہوا وہ بندہ رکوع کے اندر چلا جائے. اور جب تکبیر تحریمہ کے اندر لفظ اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو اللہ اکبر میں اللہ اکبر نہ کہا جائے، یعنی حمزہ کو لمبا نہ کیا جائے، اس پر کھڑا زبر نہ لایا جائے، ورنہ وہ حمزہ استفہامیہ بن جائے گا، جس کا مطلب معاذاللہ یہ ہوگا کہ اللہ ایک ہے. اور یوں ہی اکبر کے با کے آگے الف بھی نہ زائد کی جائے، یعنی اکبر، تو یہ بھی معنی بگڑ جائے گا. اور اس صورت کے اندر یعنی نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ معنی میں فساد لازم آ گیا، تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی. اس وجہ سے لفظ اللہ اکبر کی ادائیگی کے لحاظ سے بھی آپ نے غور و فکر کرنا ہے. اور یوں علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ رکوع کے اندر امام کے ساتھ آ کر پہلی رکعت میں مل گیا، اس بندے کو تکبیر تحریمہ کا رب اجر عطا فرما دے گا. ایک تو یہ ہے کہ امام نے جب تکبیر تحریمہ کہی تو آپ نے بھی فوراً ہی تکبیر تحریمہ کہہ دی، لیکن علماء فرماتے ہیں اگر پہلی رکعت کے رکوع کے اندر بھی آ کر بندہ شامل ہو گیا تو اس کو بھی تکبیر تحریمہ کا اجر مل جائے گا. تو یہ تکبیر تحریمہ نماز کے فرائض میں بھی ہے. جو نماز کا دوسرا فرض ہے وہ ہے قیام. قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو. اب جو جتنے بھی نمازوں کے فرائض ہیں ان فرائض کے اندر جو قیام ہے، کھڑا ہونا ہے، وہ بھی فرض ہے. یوں وطر کے اندر بھی قیام فرض ہے، اور یوں ہی عیدین یعنی عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ان کے اندر جو قیام ہے وہ فرض ہے. اور یوں ہی سنت فجر جو ہم پڑھتے ہیں 2 رکعت، اس کے اندر بھی جو قیام ہے وہ فرض ہے. اگر بلا عذر صحیح یہ نمازیں اگر کوئی بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اب یہاں ایک سوال ہے کہ کون بندہ کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ ہم نے مساجد میں دیکھا ہے کہ بڑے پیمانے پہ لوگ کرسیوں پہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. آخر شرعی مسئلے کا علم ہونا یہ بڑا ضروری ہے.
بعض اوقات انسان اس قابل ہوتا ہی نہیں ہے کہ کرسی پہ نماز پڑھے، اگر پڑھے گا تو ہوگی نہیں، اس لیے یہ شرعی مسئلے کا علم ہونا ہمیں ضروری ہے۔ آخر وہ کون سی صورت ہے کہ بندہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ اصول یاد رکھ لیں۔ خاتم المحققین امام ابن عابدین شامی نے فتاوی شامی میں لکھا، امام حسکفی نے در مختار میں لکھا، دیگر فقہاء نے بھی اپنی اپنی کتب کے اندر اس بات کو لکھا، وہ بندہ جو سجدہ نہیں کر سکتا، قیام کا فرض بھی اس سے ساقط ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ بندہ کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ بات کھل کے سامنے آ گئی، وہ بندہ جو سجدہ کر سکتا ہے لیکن قیام نہیں کر سکتا، اگر وہ بندہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے جب ہم سجدے پہ قادر ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سجدے پہ جب قادر ہے تو پھر نیچے بیٹھ کے نماز پڑھے۔ نیچے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کم از کم ہم سجدہ تو کریں گے، لیکن جب ہم سجدہ کرنے پہ قادر ہیں اور کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے پھر تو ہم سجدہ نہیں کر رہے، فرض چھوڑ رہے ہیں بلا وجہ۔ تو بلا وجہ جب ہم فرض چھوڑیں گے تو ہماری نماز کیسے ہوگی؟ اس وجہ سے کرسی پہ بیٹھ کر وہ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے جو سجدے پہ قادر نہیں ہے، اور جو سجدے پہ قادر ہے وہ بندہ نیچے بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اور پھر تھوڑی بہت تکلیف کے ساتھ، قیام کا فرض ساقط نہیں ہوتا، نیچے جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے وہ لوگ نیچے بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے جو قیام کا فرض ہے وہ بھی ساقط نہیں ہوتا، بلکہ فقہاء یہاں تک فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ، اگر مصلی، اگر نمازی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا تو پھر بھی کھڑا ہو، آسا سے سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا تو پھر بھی کھڑا ہو، یا کسی بندے کا سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا تو کھڑا ہو، بلا وجہ تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بلکہ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، صاحب بار شریعت نے بھی اس بات کو لکھا، اللہ حضرت فرماتے ہیں ہم نے مشاہدہ کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو مسجدوں میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اگر باہر چوک میں انہیں کھڑا ہونے کا موقع مل جائے تو آدھا آدھا گھنٹہ گپوں کے لیے کھڑے رہتے ہیں، آدھا آدھا گھنٹہ ذاتی معاملات کے لیے، دنیاوی باتوں کے لیے کھڑے ہو کر گزار دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، آدھا گھنٹہ گزر گیا، پونا گھنٹہ گزر گیا۔ اللہ حضرت فرماتے وہ بندہ جو باہر کتنی دیر کھڑے ہو کر دنیاوی باتیں کر سکتا ہے، وہی بندہ جب مسجد میں آتا ہے تو وہ بندہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ بندے میں کھڑے ہونے کی شکت نہیں رہتی، وہ بندہ فوراً کرسی کا سہارا لیتا ہے یا نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تو جو بندہ دنیاوی معاملات کی خاطر باہر کھڑا ہو کر کئی گھنٹے بات کر لیتا ہے تو چند منٹ اللہ کے حضور کھڑا ہونا اس سے مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اگر تھوڑی بہت تکلیف ہے تو پھر بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ ہاں اگر کوئی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن سجدہ کر سکتا پھر وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے، اگر سجدہ بھی نہیں کر سکتا، گھٹنے میں تکلیف ہے یا کسی اور جگہ تکلیف ہے، بیچارہ سجدہ بھی نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ بندہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگلا فرض ہے جی تیسرا، نماز کا قرات کرنا۔ یہ قرات کرنا یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، اور قرات کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ تمام حروف کو مخارج کے ساتھ ادا کرنا جانتا ہو۔ ہمارے ہاں تجوید کا رواج ہی نہیں رہا، لوگ جیسے مرضی قرآن پڑھنے لگ پڑے۔ نبی علیہ السلام نے فرماتا رب قارئ والقرآن یلعنہ کما قال علیہ السلام، حضور فرماتے بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن الٹا ان پہ لعنت کرتا ہے۔ قرآن تو ہم حصول برکت کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن تو ہم رضائے الہی کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم احسن طریقے سے نہیں پڑھیں گے، قواعد کی رعایت نہیں کریں گے تو قرآن پڑھنے کی وجہ سے الٹا ہمیں گناہ ملے گا۔ تو اس وجہ سے، اور پھر یاد رکھیں جب ہم قرات کرتے ہیں نماز کے اندر تو کم از کم اتنی آواز کا ہونا ضروری ہے کہ وہ قرات جو آپ کر رہے ہیں وہ الفاظ آپ کے کانوں میں وہ آواز جائے۔ اگر آپ یوں قرات کرتے ہیں کہ آپ کی وہ قرات کی آواز آپ کے کانوں تک نہیں جاتی، یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اور بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر آپ نماز میں قرات کر رہے تھے اور اتنی آواز بھی نہیں کہ آپ کے اپنے کانوں میں جائے اور شور بھی کوئی نہیں اور سکل سماعت کا مسئلہ بھی نہیں، یعنی آپ اونچی بھی نہیں سنتے، شور شرابہ بھی نہیں، اور پھر بھی اتنی آواز آپ کی قرات کی نہیں ہے کہ آپ کے کانوں میں جائے، اس صورت کے اندر آپ کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ معاشرے کے اندر ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ نماز پڑھتے ہونٹوں کو حرکت تک بھی نہیں دیتے، بالکل ہونٹ بند ہوتے ہیں،
جب ان سے پوچھا جائے آپ قرات نہیں کرتے، وہ کہتا ہے میں دل میں کرتا ہوں۔ فقہا فرماتے دل تو دل رہا، اگر زبان سے بھی اتنی آہستہ آواز میں کرے کہ اپنے کانوں میں بھی آواز نہ جائے، اس بندے کی تو قرات ہی نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ تمام ان معاملات کے اندر ہے جن میں بولنے کو دخل ہے۔ وہ بندہ جو جانور ذبح کرتا ہے، جانور ذبح کرتے تکبیر پڑھتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اگر اتنی آہستہ آواز میں پڑھتا ہے کہ اس کی اپنے کانوں میں بھی آواز نہیں جاتی، وہ جانور حرام ہے، وہ تکبیر ہوگی نہیں۔ میں یوں ہی اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو خدا نخواستہ طلاق دیتا ہے، اس میں کم از کم اتنی آواز کا ہونا ضروری ہے کہ اس بندے کے کانوں میں پڑے۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ طلاق کے لیے سامنے گواہوں کا ہونا شرط نہیں ہے، سامنے عورت کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد گواہوں کی عدم موجودگی کے اندر بھی اگر اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے، پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن آواز اتنی ہونی چاہیے کہ اپنے کانوں میں پڑے۔ اس لیے جب آپ قرات کرتے ہیں تو غور کریں، کم از کم اتنی آواز ہو کہ آپ کے کانوں کے اندر وہ آواز پڑے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے، مقتدی اگر امام کے پیچھے ہوگا تو پھر وہ قرات نہیں کرے گا، تسبیحات تو پڑھے گا، تسبیح رکوع بھی پڑھے گا، تسبیح سجدہ بھی پڑھے گا، تشہد بھی پڑھے گا، درود پاک بھی پڑھے گا۔ حالت قیام کے اندر جو قرات کی جاتی ہے، مقتدی جب امام کے پیچھے ہوگا وہ قرات نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا امام ہو، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے، اس لیے مقتدی امام کے پیچھے نہیں پڑھے گا۔ اور پھر جناب فاروق اعظم کا فرمان مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَدِدْتُ ان الذی یقرأ خلف الامام فی فیہ حجر، اتنے سخت لفظ بولے جناب حضرت عمر نے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ پکا پتھر لے کر اس کے منہ میں ٹھونس دو، یعنی نہ اس کا منہ کھلے نہ وہ پڑے، اتنا سخت لفظ بولا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے مرشد گرامی۔ بڑی دلچسپ بات ہے، حضرت خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں میں ایک دن حدیث پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا، حضور نے فرمایا من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ وہ بندہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ خواجہ باقی باللہ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ ادھر امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، یہاں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہم عجیب لوگ ہیں، ہم حدیث کو چھوڑ کر امام اعظم کے قول کو لیے بیٹھے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا کہ کل سے میں امام کے پیچھے قرات کروں گا۔ خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں میں یہ ارادہ لے کر سو گیا تو رات میں امام اعظم ابو حنیفہ خواب میں آ کے فرمانے لگے خواجہ صاحب جب تمہارے جیسے لوگ یہ نیت کریں گے پھر دوسروں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر، غور کرے 12ویں صدی کی حضرت خواجہ باقی باللہ اور میرے امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال دوسری صدی کو ہے، 1000 سال کا اندر وقفہ ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ جانتے ہیں میرے ماننے والے کے دل میں خیال بھی کیا گزرا ہے۔ یہ غلاموں کی شان ہے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، اور یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ غلاموں کی شان ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے تم جو کہتے ہو مجھے بتاؤ کیا جو نماز نہیں پڑھتا کیا ولی ہو سکتا ہے؟ خواجہ باقی باللہ کہنے لگے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے نظر اٹھا کے دیکھو ہاں میرے مسلک میں کتنے کو ولی ہیں؟ فرمایا بہت ولی ہیں۔ امام صاحب فرمانے لگے تم کہتے ہو جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، میرے مسلک میں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھی جاتی، تو چاہیے ہے کہ میرے پیچھے میرے مسلک جو ماننے والے ہیں وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، ان کی تو نماز نہیں ہونی چاہیے، تو جس کی نماز نہیں ہے وہ ولی نہیں ہے۔ تو بابا میرے مسلک کے تو لاکھوں ولی موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب فرمانے لگے جو آپ نے حدیث پڑھی ہے وہ منفرد کے بارے میں، جب وہ اکیلا نماز پڑھے تو حضور اس کو فرماتے ہیں کہ اب اگر تو نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تمہاری نماز نہیں ہے۔ رہا مقتدی کا معاملہ، وہاں حضور کا الگ فرمان موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا امام ہو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا، امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ اور یوں نماز کا چوتھا فرض رکوع کرنا ہے، پانچواں فرض سجدہ کرنا ہے، اور نماز کے اندر دونوں سجدے فرض ہیں۔
اور نماز کا چھٹا فرض قاعدہ اخیرہ ہے، یعنی نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد بقدر تشہد بیٹھنا، یہ آخری قاعدہ کے اندر یہ فرض ہے۔ اور یوں ہی 4 رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد جب قاعدے کے لیے وہ بیٹھتا ہے، یہاں کچھ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، وہاں 4 صورتیں بنتی ہیں مسئلے کی، میں عرض کر دیتا ہوں۔ چوتھی رکعت کے اندر جس وقت نمازی بیٹھتا ہے اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ تشہد پڑھتا ہے غلطی لگ جاتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے قاعدہ اولا ہے، حالانکہ قاعدہ اخیرہ ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب 2 صورتیں ہیں، پہلی صورت یہ اگر 5ویں کے سجدے سے پہلے یاد آ گیا فوراً بیٹھ جائے، سجدہ سہو کرے، نماز ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 5ویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا، اب چھٹی رکعت اور ساتھ ملائے، آخر پہ سجدہ سہو کرے، 4 فرض ہو جائیں گے، 2 نفل ہو جائیں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ چوتھی رکعت میں اتحیات میں بیٹھنا تھا لیکن وہ غلطی سے کھڑا ہو گیا، اب پھر 2 صورتیں ہیں، 5ویں کا سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ گیا فوراً بیٹھ جائے، تشہد پڑھے، سجدہ سہو کرے، نماز ہو جائے گی۔ اگر 5ویں کا سجدہ بھی کر لیا، اب 1 رکعت اور ساتھ ملائی، یہ سارے نفل ہو جائیں گے، فرض نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ چوتھی رکعت میں بیٹھنا فرض تھا، اس نے فرض ادا نہیں کیا، اس وجہ سے یہ جو نماز ادا کر رہا ہے فرض، یہ اس کے فرائض نہیں ہوں گے، اسے یہ فرائض دوبارہ پڑھنے پڑیں گے۔ اور نماز کا جو 7واں فرض ہے وہ ہے خروج بسنہ۔ خروج بسنہ کا مطلب یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ کے بعد اپنے ارادے اور عمل سے نماز سے باہر نکلنا، خواہ سلام سے ہو یا کلام سے یا کسی اور دوسرے عمل سے، یہ خروج بسنہ، یہ نماز کا 7واں فرض ہے۔ اور اس لیے نماز کے واجبات کا سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ میں چند تفصیل کے ساتھ وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کے جو واجبات ہیں، پہلا ہے تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ اگر لفظ اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اور لفظ کہا، تکبیر تحریمہ تو ہو گئی لیکن واجب چھوڑ دیا۔ دوسرا واجب ہے پوری الحمد شریف پڑھنا، 7 آیتیں ہیں، 7 کی 7 آیتیں پڑھنا ہی واجب ہے، ایک آیت بھی چھوڑ دی تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تیسرا ہے جی سورت کا ملانا، اگر ایک بندے نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی، رکوع میں چلا گیا، رکوع میں یاد آیا میں نے سورت نہیں ملائی، فوراً واپس لوٹے، سورت ملائے، پھر رکوع کرے اور آخر پہ سجدہ سہو کرے۔ اور اگر رکوع کے بعد یاد آیا کہ میں نے سورت نہیں ملائی، پھر وہ بندہ آخر پہ سجدہ سہو کرے۔ اور یوں ہی نماز فرض میں 2 پہلی رکعتوں کے اندر قرات کرنا واجب ہے، اگر قرات نہیں کی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ قرات کے بعد متصل رکوع کرنا بھی واجب ہے، یعنی جب سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی، سورت ملانے کے فوراً بعد رکوع میں چلے گی، اگر تاخیر کرے گا 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار، سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یوں ہی تعدیل ارکان، یعنی رکوع سجود قوما جلسہ میں کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا۔ یہاں ہمارے ہاں اکثر لوگ جب رکوع میں جاتے ہیں نا تو یوں سیدھی کمر نہیں کرتے، یوں رکوع سے اٹھ رہے ہوتے ہیں، سیدھی کمر کرنے کے بجائے تھوڑا سا اٹھ کر یوں سجدے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سجدہ جب کرتے ہیں، سجدہ کرنے کے بعد یوں اطمینان کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں بلکہ فوراً سجدہ چلے جاتے ہیں، تو وہ واجب چھوڑ رہے ہیں، اس وجہ سے ان پر سجدہ سہو لازم ہے۔ اور یوں ہی قاعدہ اولا یعنی 2 رکعتوں کے بعد جو اتحیات بیٹھتے ہیں وہ واجب ہے، اگر کوئی نہیں بیٹھا تو آخر پہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور یوں ہی فرض، وتر، سنن رواتب، سنن رواتب کہتے ہیں سنت مؤکدہ کو، سنن رواتب میں قاعدہ اولا میں تشہد پر کچھ نہ بڑھانا بھی واجب ہے، یعنی کہ فرائض میں وتر میں سنت مؤکدہ میں تشہد پڑھنے کے بعد فوراً کھڑے ہو جائے۔ اگر تم نے تشہد پڑھنے کے بعد بھول کر اللہم صلی علی محمد اتنا بھی پڑھ لیا، سجدہ سہو تم پہ واجب ہو جائے گا۔ اور یوں ہی وتر میں دعائے قنوت پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے، اگر کسی نے نہیں پڑھی آخر پہ سجدہ سہو کرے گا۔ ہر جہری نماز میں جہر کرنا واجب ہے، اگر جہر نہیں کرے گا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ ہر سری نماز میں، سری نماز کا مطلب ظہر اور عصر کی نماز سری ہے، قرات آہستہ کی جاتی ہے، ان میں سرن پڑھنا واجب ہے، اگر اونچی پڑھے گا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ فجر مغرب عشاء میں جہر کرنی ہے، اونچی پڑھنی ہے، اگر کوئی آہستہ پڑھے گا سجدہ سہو اس پہ واجب ہو جائے گا۔ اور یوں ہی الحمد اور سورت کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموش رہنا، یعنی ایک بندہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سوچنے لگا میں نے کون سی سورت ملانی، اگر 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار سوچتا رہا تو اس بندے پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور یوں نماز کی جو سنتیں ہیں
وہ یوں ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر رکھنا، یعنی جب تکبیر تحریمہ کہیں گے نہ بالکل ہاتھوں کو ملائیں نہ بالکل کھول دیں، یوں اپنے حال پہ رکھنا، یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح یوں ہتھیلیوں کو قبلہ کی جانب کرنا، یعنی یوں نہ کریں یوں نہ کریں، یوں بالکل اپنی ہتھیلیوں کو یوں قبلہ کی جانب آپ کریں تو یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح بوقت تکبیر سر کو نہ جھکائیں، اکثر لوگ جب تکبیر کہتے ہیں تو یوں سر کو جھکا لیتے ہیں، سر کو نہ جھکائیں، سر کو سیدھا رکھیں اور ہتھیلیوں کو سیدھا رکھ کر یوں تکبیر تحریمہ کہیں۔ اسے تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا، یعنی پہلے آپ نے ہاتھ اٹھائیں اور پھر تکبیر کہیں، یہ بھی سنت ہے۔ تکبیر قنوت یہ بھی سنت ہے۔ اور ساتواں ہے تکبیر کے فوراً بعد ہاتھ باندھ لینا، لٹکائیں نہ ہاتھوں کو۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ تکبیر کہتے ہیں تو یوں پھر نیچے ہاتھ لٹکا لیتے ہیں اور پھر ہاتھوں کو باندھتے ہیں، یوں نہ کریں، یوں تکبیر تحریمہ کہیں فوراً ہاتھوں کو باندھ لیا، یہ بھی سنت ہے۔ اور ہاتھوں کو ناک کے نیچے آپ نے باندھنا ہے۔ ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنا بھی سنت ہے، اور یوں ہی رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا بھی سنت ہے۔ رکوع جب کرے تو رکوع میں نہ سر کو اوپر کرے نہ سر کو زیادہ نیچے کرے، اور سجدہ جاتے وقت زمین پر پہلے گھٹنے رکھے، بعد کے اندر ہاتھ رکھے، پھر ناک رکھے، پھر سجدہ رکھے۔ جب اٹھیں تو اس کا برعکس کریں، یعنی پہلے پیشانی اٹھائیں، پھر ناک اٹھائیں، پھر ہاتھ اٹھائیں اور پھر گھٹنے اٹھائیں۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ ترتیب کے ساتھ، چونکہ صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں نماز کے اندر، اگر کوئی خلاف ترتیب نماز کے اندر صورتیں پڑھ لیتا ہے تو اس پر سجدہ صاحب واجب نہیں ہے۔ جان بوجھ کرنا پڑے گناہگار ہوگا، غلطی سے پڑھ لیا تو گناہگار نہیں ہے، لیکن سجدہ صاحب واجب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ واجبات، یعنی قرآن کو ترتیب سے پڑھنا، یہ واجبات نماز میں سے نہیں ہے، واجبات تلاوت میں سے، اس لیے اس سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہو۔ سجدہ صاحب جو آپ کرتے ہیں آخر پہ بیٹھ کر اتحیات پڑھ کے دائیں جانب سلام پھیر کے سجدہ صاحب کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سلام پھیرے بغیر سجدہ صاحب کرے تو یہ بھی ہو جائے گا سجدہ، لیکن یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور یوں ہی کوئی بندہ جو قرات وغیرہ کسی موقع پر سوچنے لگے تو 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر وہ سوچتا رہا تو اس بندے پہ بھی جو سجدہ صاحب ہے وہ لازم ہو جائے گا۔ یہ بڑے اہم مسائل ہیں جن کا جاننا از حد ضروری ہے، اور یہ فرض کا درجہ رکھتے ہیں، یاد رکھیں۔ ہم کہتے ہیں 35 سال غلط نماز پڑھتے گزار کر جب ہمیں مسئلے کا پتہ چلتا ہے ہم کہتے ہیں او ہو مجھے پتہ نہیں تھا، آئندہ کے بعد میں غلطی نہیں کروں گا، پہلے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ہمیں پہلے سیکھنا چاہیے۔ کاروباری ہنر ہمیں سارے آتے ہیں، اور دولت کے معاملات ہم سارے سمجھتے ہیں، کاروباری پیچ و خم ہم سارے جانتے ہیں، وہاں دولت کی اور کسی سے لینے کی باریکیاں ساری جانتے ہیں، نہیں جانتے تو مسائل نہیں جانتے، نہیں جانتے تو دین نہیں جانتے، وہاں کہہ دیتے ہو مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس لیے پتہ تب چلے گا جب آپ سیکھیں گے، علماء کے پاس بیٹھیں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اس لیے ان مسائل کو صرف آپ نے سننا نہیں ہے، یاد بھی کرنا ہے، اور آگے لوگوں تک پیغام اس کا پہنچانا ہے۔ اگر آپ تک خالص دین پہنچ رہا ہے تو آپ دین کے مبلغ بنیں، اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کا پھر ہم پہ سویرا ہو جائے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علیک الا البلاغ المبین۔